صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتب سماویہ میں سب سے افضل ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، پھر افضل کتاب ہے، افضل کتاب کو افضل فرشتے کے ہاتھ بھیجنا تھا تو جبرائیل امین کا انتخاب کیا گیا، جبرائیل امین لے کر آتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کتاب کو نازل کیا جاتا ہے، جس کی حقانیت کو جس کی افضلیت کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، کہیں رب حکم ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کہیں رب حکم ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کہیں رب حکم ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا قرآن عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کہیں رب حکم ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، کہیں رب حکم ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، پروردگار عالم نے جا بجا قرآن مقدس میں اس کی افضلیت کو اس کی رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آج یہ قرآن امت اس کو پڑھنا بھول گئی، اس قرآن کے اترنے کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کو اتارا کب گیا، یہ کب اترا، دن میں اتارا گیا، رات میں اتارا گیا، کس پر اترا، کون اس کو لے کر آیا، کب آیا، کسی کو نہیں پتا، یہ امت بھول چکی ہے۔ حضرات گرامی، لیکن یاد رکھو اسی رنگ و بو میں، اسی دنیا میں، بھارت کی سرزمین پر، اسی بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا مسلمان پیدا ہوا کہ جس نے مسلمانوں کی روش کو توڑا، جس نے مسلمانوں کی کار کو توڑا، جس نے مسلمانوں کے طریقے کو توڑا، جس نے مسلمانوں کے طریقے کو توڑ کر دنیا کو بتا دیا، جب وہ قرآن کو سامنے رکھتا، قرآن کے سامنے بیٹھتا، قرآن کو پڑھتا، دنیا نے دیکھا کہ وہ ایسا مرد قلندر جب قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا چلا جاتا، جب بھی قرآن کو پڑھتا، قرآن پڑھتا چلا جاتا، اس نے قرآن کے سورہ بقرہ کو پڑھا، سورہ فاتحہ کو پڑھا، سورہ نساء کو پڑھا، سورہ توبہ کو پڑھا، سورہ حشر کو پڑھا، دنیا نے دیکھا وہ ایسا مرد قلندر تھا، جب پڑھتا قرآن تو پڑھتا چلا جاتا، جبھی تو کسی نے کہا تھا کہ وادی رضا کی کوہیں ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بتی بتی پھول پھول، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ اکیلا تھا، اس نے قرآن پر ریسرچ کیا، وہ اکیلا تھا، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی کیبنٹ نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی منترالیہ نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ جب اس نے قرآن پر ریسرچ کیا، جب یہ قرآن پر ریسرچ کرتا تو برنارڈ شاہ کو جواب دے رہا ہے، جب یہ قرآن پر ریسرچ کرتا تو دنیا کے ویگیانکوں کو جواب دے رہا ہے، جب یہ قرآن پر ریسرچ کرتا، جب یہ قرآن پر ریسرچ کرنے کے لیے آتا تو دنیا کے سائنسدانوں کو للکار کر کہتا، اے دنیا والوں، تم یہ کہتے ہو کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین ساکن ہے، یہ چاند گھوم رہا ہے، یہ سورج گھوم رہا ہے، یہ چاند گھوم رہا ہے، یہ سورج گھوم رہا ہے۔ جب یہ مرد قلندر قرآن پر ریسرچ کرنے کو آتا، اس نے جب ریسرچ کیا، جب یہ اس نے ریسرچ کیا تو کبھی یہ الفوز المبین در رد حرکت زمین کو لکھ رہا ہے، جب اس نے قرآن پر ریسرچ کیا، جب اس نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ وما هو علی الغیب بضنین پر ریسرچ کیا، کہ اس نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کو
کو تحریر فرمایا، جب اس نے قرآن پر ریسرچ کیا، جب اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پر ریسرچ کیا، تو اس نے انسائکلوپیڈیا جو 30 جلدوں پر منحصر ہے تنہا لکھ کر قوم کو بتا دیا کہ جب ایک مسلمان کی ریسرچ کا یہ عالم ہے، امت مرحومہ کی ریسرچ کا کیا عالم ہوگا، بڑے بڑے اکابروں کا ریسرچ کا، بڑے بڑے اکابروں کی ریسرچ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، میرے امام نے 1400 کتابیں لکھی اور یہ 1400 کتابیں 14,000 پر بھاری ہے، اس لیکن میرے امام کا ہر رسالہ، ہر فتویٰ ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، کتاب کی مانند ہے۔ یہ کتاب 30 جلدوں پر منحصر ہے۔ اب جدھر سے حملہ ہوگا امام احمد رضا کی کتاب حفاظت کرے گی، دیوبندیوں کی طرف سے حملہ ہوگا امام احمد رضا کی کتاب حفاظت کرے گی، وہابیوں کی طرف سے حملہ ہوگا امام احمد رضا کی کتاب حفاظت کرے گی۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے امام نے اتنے رسالے لکھے، اتنے حوالے دیے، اتنی بکوں کو تصنیف فرمایا، یہ بتاؤ مجھے کہ امام نے کبھی کسی کتاب کی مدد لی، کبھی کسی کتاب کا سہارا لیا؟ خدا کی قسم میرے امام نے کبھی کسی کتاب کا سہارا نہ لیا۔ اگر سہارا لیا گئے تو اللہ کے قرآن کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو مصطفیٰ کی حدیث کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو صحابہ اقبال کے اقوال کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو امام اعظم کے علم کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو ابو بکر کی صداقت کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو عمر کی عدالت کا لیا گئے، اگر سہارا لیا گئے تو عثمان کی سخاوت کا لیا گئے۔ جب میرا امام جلال میں آتا تو حضرت علی کے ذوالفقار کا سہارا لے کر دنیا کو بتاتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرت گرامی، اس قرآن کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے، اس قرآن کو یاد کرنا بڑا ہی مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں تب جا کر قرآن یاد ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کتنے دن بچے گھر سے دور رہتے ہیں، کتنے دن ماں کی ممتا سے اوجھل رہتے ہیں، باپ کی شفقتوں سے اوجھل رہتے ہیں، جب جا کر قرآن کی دولت سینے میں اترتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا نہیں کہ ان قرآن والوں کو پیار کرنے والی ماں نہیں، ان قرآن والوں کو شفقتیں دینے والا باپ نہیں، ان قرآن والوں کو پیار کرنے والی ماں نہیں، محبت لٹانے والی بہن نہیں۔ سارے رشتے موجود ہیں، لیکن خدا کی قسم ان قرآن والوں کا حال یہ کہتا ہے کہ سارے رشتے ایک طرف ہے، قرآن کا رشتہ ایک طرف ہے۔ ہم ہر رشتے سے دوری برداشت کر سکتے ہیں لیکن قرآن سے دوری برداشت نہیں کر سکتے، قرآن سے دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن ہے جو اتنی محنتوں کے بعد یاد ہوتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو کہ جن کے بیٹوں نے قرآن جیسی دولت کو سینے میں اتار لیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو کہ جن کے بیٹوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے۔ مرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم قبر کو جنت بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ لوگ اپنے بچوں کو MBBS بناتے ہیں، IAS بناتے ہیں، IPS بناتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بچوں کو دلاتے ہیں، اور دلانا چاہیے، ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ علماء کی جماعت منع نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم نہ دلاؤ، تمام علم دلاؤ بچوں کو، ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ نہیں کہ 15